لیے لاتا ہے تاکہ سچوں کو علیحدہ کر دے، جھوٹوں کو علیحدہ۔ ہر مشکل میں پاس ہونے والے کون ہیں؟ ہر مشکل میں 100 نمبر لینے والے کون ہیں؟ پیسوں و زمانے کے عالم میں ساتھ رہنے والے کون ہیں؟ بچے یتیم کرانے والے کون ہیں؟ ساتھ رہے یا نہیں رہے؟ قرآن کے ستارے کون بنے؟ ہدایت کے مینارے کون بنے؟ اسی ربیع الاول میں حضور علیہ السلام پر بیماری کا شدید اثر ظاہر ہوا، اور پاک پیغمبر نے جمعرات کی رات جب نماز پڑھ لی، صحابہ نے عرض کی آپ کا انتظار ہوگا۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حضور نے مصلی دیا یا نہیں دیا؟ یہاں ہو سکتا ہے کوئی بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، دیوبندی مسجد کمیٹی کسی کو مصلی دے دے کوئی لے نہ سکے، اہل حدیث مسجد کمیٹی کسی کو مصلی دے دے کوئی لے نہ سکے۔ ابو بکر کو مسجد کمیٹی نے تو نہیں، مصطفیٰ نے مصلی دیا دیا کہ نہیں دیا؟ میں نے کہا یا اللہ آپ اگر علی کو دے دیتے تو ہم تو خوش تھے، خوش تھے، عباس کو دے دیتے تو خوش تھے یا نہیں؟ حسن کو دے دیتے تو خوش تھے یا نہیں؟ حسین کو دیتے تو خوش تھے یا نہیں؟ آپ نے ابو بکر کو دے دیا۔ اللہ کو پتا تھا علی کو مصلی ملے گا، مسلمان خوش ہوں گے، لیکن قیامت تک کافر کہیں گے مصلی ہمارا، مسلمان کہیں گے ہمارا، وہ کہیں گے ہمارا، وہ کہیں گے ہمارا، گل رولے کے بچ پہ گیا۔ اللہ نے مصلی ابو بکر کو دیا، قیامت تک مسلمان کہتے ہیں ابو بکر ہمارا، کافر بھی کہتے ہیں ہمارا نہیں صرف تمہارا۔ رولا وہ کہہ رہے کوئی نہ، وہ کہہ رہے کوئی نہ۔ اچھا اگلی بات، حضور دنیا سے چلے گئے اسی ماہ ربیع الاول میں، اب یہ بات ہے میں کہ نبی کریم حجرہ فاطمہ تو ہو گیا، ساڑھے کا دن ٹھار جا بیٹا، اللہ کہتے ہیں حجرہ عائشہ کا اس لیے قیامت تک بات رولے میں رہتی، کافر کہتے ہمارے پاس، مسلمان کہتے ہمارے پاس، میں نے حجرہ عائشہ کا دیا، قیامت تک کافر کہیں گے ہماری ماں نہیں ہے، مسلمان کہیں گے تمہاری نہیں ہے، کافر بھی کہیں گے تمہاری ہے، مسلمان بھی کہیں گے ہماری ہے، اور حجرہ عائشہ میں محمد کریم کا دربار رہے گا، اور قیامت کی صبح تک کے لیے حجرہ عائشہ میں پاک پیغمبر کا آرام فرمانا عائشہ کے بیٹوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ میں کہ رب کریم حضور کے ساتھ عباس اور علی کو سلا دیتے تو ہم خوش تھے، خوش تھے یا نہیں؟ تھے یا نہیں؟ لیکن اللہ نے سلا دیا ساتھ حسن کو اور حسین کو، اسی طرح عباس کو سلا دیا اور حمزہ کو سلا دیا۔ کن کو سلایا؟ ابو بکر و عمر کو۔ عباس ہوتے تو ہم خوش، ایسے خوش جیسے ابو بکر کی وجہ سے خوش ہے، اور یہ اللہ نے سنایا ہے، حق نواز کا مشورہ شامل نہیں ہے، یہ اللہ نے سنایا ہے، اعظم طارق کا مشورہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اللہ نے حجرہ عائشہ میں پاک پیغمبر کے دائیں بائیں ابو بکر و عمر کو سلا دیا۔ اب قیامت کی صبح تک کے لیے جھگڑا ختم ہو گیا، کافر بھی کہتا ہے ابو بکر ہمارا نہیں ہے، عمر ہمارا نہیں ہے، مسلمان بھی کہتا ہے یہ تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے، ابو بکر بھی ہمارا، عمر بھی ہمارا، حجرہ عائشہ بھی ہمارا، پاک پیغمبر کی مسجد بھی ہماری، مسجد نبوی میں ہونے والی آذان بھی آذان بلالی، کعبہ شریف میں ہونے والی آذان بھی آذان بلالی، مکہ میں چچا ہمارا، مدینہ میں چچا ہمارا، حجرہ عائشہ کے دائیں بائیں کا منظر ہمارا۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی، نہ تیرے کاغذ اصلی ہے نہ تیری زمین کاغذ بھی آپ اہل سنت کے اصلی ہے، رقبائی پٹواری انعام دیتو ہے، نشان انعام میں لگے ہوئے۔ ایک بندہ رجسٹری لائے کے آ گیا،
اب جی سال عبد الحکیم کا مائی مالک شاہ نے ملیا قاری صاحب نے ملیا میں سارے عبد الحکیم کو خیر کے بڑے سا کہ لگا کاغذ کرتے جی 1855 دن میرے دادی کے نام پہ آئی چوکا اور کریں دے اس کی کریں دے وہ بھائی کو سال 47 تو پیچھے نہیں ڈال دیتا یہ ٹائم آیا کہ میری تصوفی سے لگا کے ڈال دیا 1855 کا نکال نہیں بنا یہ ڈھیر دان کرے وہ ڈاکٹر صاحب والے نے نشے دیا گولیاں دو بہتر ہو گیا بندے نے فرق لا گیا بندے نے سمجھنے کے وجہ ہوتے ہیں 1400 سالوں میں تمہاری اذان مکے میں کسی نے نہیں سنی 1400 سالوں میں مسجد نبوی میں جس اذان کے تم قائل ہو وہاں میں نہیں جس عقیدے کے تم قائل ہو وہ کبھی نہیں ہوئے تے بندے نوا دے بدل بس تھوڑا جہا ہو ٹھہر جاؤ تھوڑا جہا ہو ٹھہر جاؤ گال ساڈی بڑھن والی ہے نہ صحابہ کے دور وچ پڑھی نہ اہل بیت کے دور وچ پڑھی نہ بنو امیہ کے دور وچ پڑھی نہ بنو عباس کے دور وچ پڑھی ارطغرل تبوے تھے نہ جناب ارطغرل کے دور وچ پڑھی نہ وہ پوتر عثمان کے دور وچ پڑھی تو لائے کہ اگر تھوڑی آ جاؤ کہ جناب تھوڑی 1444 سال ہو گئے گل نہیں میں بڑھتی کہ کوئی بندہ آئی نا تمہارے بھی میں بس ہر قریب پاکستان کا صدر تے وزیر اعظم کا ان کا سنبھالنے والا کہ اس کا پھر یاسر شامی ورگے بندے کی انٹرویو کر دیں کہ ایک اور بندہ حال گیا ہے 1400 سال ایک لمبا عرصہ ہے اگر ان 1400 سالوں میں تمہارے عقیدے کے مطابق لمحہ بھر کے لیے مان لیا جائے کہ تمہاری بات سچی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1400 سال گزر گئے آج تک قرآن کے منشا کے مطابق مسجد نبوی میں ایک اذان بھی نہیں ہوئی اگر اس کی بات کو مانا جائے تو اس کی مطلب ہے قرآن اور نبی کی منشا کے مطابق آج تک خانہ کعبہ میں ایک نماز بھی نہیں ہوئی یہ بات تصور کر سکتے ہیں آپ لمحہ بھر کے لیے قبول کر سکتے ہم تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں ذاتی جھگڑا کسی سے نہیں ہے میرے ابا کے نامزد قاتل بھی اگر ابو بکر کے قدموں میں آ جائیں میں ان کے جوتے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہم نے پنجاب اسمبلی میں حضور کی ختم نبوت کے لیے صحابہ اہل بیت کی تقدیس کے لیے متفقہ طور پر پاس ہونے والے تحفظ بنیاد اسلام بل کو لایا اور پچھلے ربیع الاول میں عثمان بزدار کو اس وقت کے سپیکر اور آج کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے یہ مشورہ دیا کہ بنیاد اسلام بل کو پاس کرو عثمان بزدار صاحب نہ کر سکے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ٹنیور ختم ہونے والا ہے لوگ بھول جائیں گے نوکریاں ملی یا نہیں ملی لوگ بھول جائیں گے ضلع کتنے بنے ڈویژن کتنے بنے تحفظ بنیاد اسلام بل پر دستخط کرو گورنر کو بھیجو اس سے دستخط ہم کروائیں گے ختم نبوت کے پہرے دار بن جاؤ قیامت کی صبح تک کے لیے زندہ باد دستخط ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اور عبدالحکیم والو تحفظ بنیاد اسلام بل کو قانون بنوانے کے لیے اگر آپ کو لاہور بلایا گیا تو آؤ گے آپ کو اسلام آباد بلایا گیا تو آؤ گے اس بل میں کیا ہے جہاں بھی میرے نبی کا نام آئے گا ساتھ خاتم النبیین ضرور لکھا جائے گا اس بل میں یہ ہے جہاں پہ حضرت خدیجہ کا نام آئے گا ام المومنین ضرور لکھا جائے گا صحابہ کا نام آئے گا آخر میں رضی اللہ ضرور لکھا جائے گا ایک طبقہ کہتا ہے ہم رضی اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہم رضی اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں رضی اللہ کی بات ہم کلام اللہ سے پوچھیں گے لعنت اللہ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے قرآن
رضی اللہ کہتا ہے تحفظ بنیاد اسلام بل جب پاس ہوا اس کی مخالفت میں 30-35 MPs کھڑے ہوئے. آپ بھی ان میں سے بعض کو جانتے ہو نا, جو حضور کی ختم نبوت کے بل کی مخالفت میں کھڑے ہوئے, جانتے ہو, جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عزت کے, خلفائے راشدین, اہل بیت اور اصحاب کی ناموس کے بل کے خلاف کھڑے ہوئے. آپ ان کو جانتے ہیں, وہ نون کے لبادے میں آئے, PTI کے لبادے میں آئے, پیپلز پارٹی کے لبادے میں آئے, انشاءاللہ ان کو مسترد کریں گے. کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میں حیران ہوتا ہوں تحفظ بنیاد اسلام بل کی مخالفت میں پریس کانفرنسیں کرنے والے, پنجاب اسمبلی میں خون پسینہ ایک کرنے والے, یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف کبھی ہے. ٹرانسجینڈر ایکٹ پر تو تمہیں سانپ سونگ گیا. کوئی پریس کانفرنس نہیں, کوئی اسمبلی میں آواز نہیں. اس کا مطلب ہے تمہاری دشمنی حضور کی ختم نبوت سے ہے. اس کا مطلب ہے تمہاری دشمنی صحابہ اور اہل بیت کی تقدیس کے قانون سے ہے. ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف نہ بولنا, تحفظ بنیاد اسلام بل کے خلاف اسمبلی کے اندر اور باہر بولنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے پیچھے جو چھپے ہوئے ہاتھ ہیں, تمہارے ہاتھ بھی وہی ہیں, ان کے ہاتھ بھی وہی ہیں. اور افسوس اس بات پر ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جس کو 5 سال پہلے بل کی شکل میں لایا گیا, اس بل پر PTI کے سینیٹر بھی متفق, اس بل پر نون لیگ کے سینیٹر بھی متفق, اس بل پر پیپلز پارٹی کے سینیٹر بھی متفق, اس بل کے لیے مسلم لیگ کاف بھی متفق. جو قرآن و سنت کے خلاف بل آئے, ظالموں اس پہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہو. میرے ملک کے لیے تمہیں اکٹھے ہونے کی توفیق نہیں ہوئی, ملک میں اسلام کے نظام کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق نہیں ہوئی, ملک میں قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہونے کی تمہیں توفیق نہیں ہوئی. اور مجھے میڈیا سے بڑا شکوہ ہے, گدھے کو کرنٹ لگ جائے تو بریکنگ نیوز آ جاتی ہے. 5 سال پہلے یہ بل آیا, کسی میڈیا چینل نے بتایا, کسی بلاگ کرنے والے نے بتایا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے اپنے نمائندے چنتے وقت یہ دیکھا کرو یہ اسمبلی میں حضور کی ختم نبوت کی بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. میں پنجاب اسمبلی میں جب حضور کی ختم نبوت کی بات کرتا ہوں, مجھے پتا ہے عبد الحکیم کے بزرگ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں, مجھے پتا ہے یہاں کے بچے میرے لیے دعائیں کرتے ہیں, مجھے پتا ہے یہاں کے جوان مائیں بہنیں بیٹیاں میرے لیے دعائیں کرتی ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس کو ووٹ آپ نے دیے تھے وہ ختم نبوت کے لیے کیوں نہیں بولا؟ آپ اس سے پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ بولو, آپ اس سے پوچھیں. ختم نبوت کی بات آئی تو تم نے پارٹی لیڈر کا منہ دیکھا, گنبد خضرا کو نہیں دیکھا. آج طے کر کے جائیں, آنے والے ربیع الاول سے پہلے آپ کو انتخابی صورتحال سے گزرنا ہے. غریب ہو, امیر ہو, تاجر ہو, عالم ہو, چھوٹی قوم کا ہو یا بڑی قوم کا, ہم نے یہ دیکھنا ہے جو حضور کی ختم نبوت کے لیے بے خوف و خطر اسمبلی میں حق کی آواز اٹھا سکتا ہے, ہمارا ووٹ اسی کے لیے ہوگا انشاءاللہ. آپ اٹھا کے بتائیں, اسی کے لیے ہوگا انشاءاللہ. ہمارا ووٹ گلی کے لیے نہیں ہے, ہمارا ووٹ سولن کے لیے نہیں ہے, ہمارا ووٹ نوکری کے لیے نہیں ہے, ہمارا ووٹ سوئی گیس کے لیے نہیں ہے, ہمارا ووٹ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہے, صحابہ کے لیے ہے, اہل بیت کے لیے ہے. وقت آنے دو, اسمبلیوں میں وہی پہنچیں گے جو صحابہ کے چاہنے والے ہوں گے انشاءاللہ.
میں تذکرے عام کرو گے, ختم نبوت کے نعرے لگاؤ گے, صحابہ کے گن گاؤ گے, حکایات صحابہ کی تعلیم عام کرو گے, درس قرآن کے حلقے لگاؤ گے, اپنے محسنوں کے تذکرے کرو گے. الیکشن کے قریب آ کے آپ کو کوئی یہ ضرور کہے گا مرضی یہ میں تمہیں گلی دیتی آئی ووٹ میں نہیں میں دیں دے, مرضی یہ میں تمہیں سڑک دیتی آئی ووٹ میں نہیں میں دیں دے. لوگ میاں سب پر ہو کھڑو تو سگلی دیتی ہے صحابہ دین دیتا ہے, تو سسوئی گیس دے بیٹر نوائیں صحابہ گردنا تے چھریاں پھیلا کے حضور دا دین اپنایا.